بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے متعدد دنوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے صرف ایک ایسا دن ہے جس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اس دن کے لیے قرآن مجید نے اس کو 4 میڈل سے نوازا ہے۔ کون کون سے وہ ایام ہیں؟ پہلا ہے مایوسی کفار کی، کفار آج کے دن مایوس ہو گئے۔ دوسرا اکمال دین، آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج پروردگار عالم نے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تیسرا میڈل اتمام نعمت، آج کے دن نعمت ختم ہو چکی ہے، ہدایت کی نعمت تمام ہو چکی ہے۔ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن پروردگار عالم نے اپنی رضایت کا اسلام سے اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا دن ہے جس میں یہ 4 میڈل کی صفات پائی جاتی ہوں؟ کیا وہ دن بعثت کا دن ہے؟ کیا وہ دن ہجرت کا دن ہے؟ پیغمبر کی جنگوں کے دن ہے؟ یا پھر حجۃ الوداع کا دن ہے؟ یا کوئی اور دن ہے؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ دیکھیں، بعثت کا دن تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بعثت کا دن پیغمبر کی شروعات ہے، ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے، تو ابھی یہ اکمال دین تک نہیں پہنچا ہے، ابھی احکامات بیان نہیں کیے ہیں، ابھی دوسرے نمازیں واجب نہیں ہوئیں، یہ شروعاتی دن ہے۔ ہجرت یہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ آج کے دن کافر مایوس نہیں تھا، بلکہ کافر خوش تھے۔ جن کافروں نے پیغمبر کو باہر بھیجا تھا، یعنی یہ چاہتے تھے کہ مکے سے پیغمبر ہجرت کر جائیں مدینے کی طرف، وہ یہ دن، اس دن کے لیے یہ خوش تھے، تو یہ کافروں کی مایوسی کا دن نہیں ہے۔ تیسرا بخش یہ آتا ہے پیغمبر کی جنگیں، کیا یہ دن پیغمبر کی جنگوں کا دن ہے جو ان 4 میڈل کو حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پیغمبر کی جنگوں کے دن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب جنگ پر جاتے تھے تو ایک خاص طبقہ، ایک خاص لوگ، کچھ ہزار افراد پیغمبر کے مقابل میں ہوتے تھے، لیکن اس آیت میں کیا بیان کیا ہے کہ آج کے دن تمام کافر مایوس ہو گئے۔ آج کے دن یہ خاص طبقہ اگر جنگ ہار جائے تو مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن تمام کافر مایوس نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں بحث تمام کافروں کی ہے۔ چوتھی چیز آتی ہے حجۃ الوداع، کیا پیغمبر نے جو حج انجام دیا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے صرف ایک ہی حج انجام دیا ہے، کیا وہ دن آج کا دن ہے جب پیغمبر حج کو انجام دے رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو حج دیا ہے یہ حج فروع دین میں سے ہے، اور ایک چیز ہے، جزء دین ہے حج، نہ کہ اکمال دین کا سبب۔ تو آج کے دن پیغمبر اسلام نے جو حج دیا ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب بچتا یہ ہے کہ وہ دن کون سا دن ہے۔ اللہ مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه۔ ہاں، وہ دن غدیر کا دن ہے۔ غدیر کے دن کے لیے پروردگار عالم نے 4 اعزازی میڈل قرآن کریم میں غدیر کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ دیکھیں، کافر اور مشرکین کا رویہ یہ تھا کہ مختلف طریقوں سے پیغمبر کے سامنے آتے تھے، کبھی پیغمبر پر تہمت لگاتے تھے، کبھی پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے، کبھی پیغمبر اسلام کے مختلف طریقوں سے تبلیغی کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اسلام نابود ہو جائے گا۔ اور آج غدیر کا دن ایسا دن ہے جس دن تمام کافر اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے آج اپنے وسیع کا اعلان کر دیا۔ آج پیغمبر اسلام نے حفاظت دین اور محافظت دین کا اعلان کر دیا کہ دیکھو، میرے بعد حافظ اور محافظ دین کا یہ ہوگا۔
اب 365 دن میں ایک دن اگر ایسا مل جائے جس میں ان 4 میڈل میں سے ایک میڈل کا حامل ہو تو اس دن کو ہم مسلمان عید مانتے ہیں. لیکن غدیر خم ایک ایسا باعظمت اور پر افتخار دن ہے جس میں یہ 4 میڈل شامل ہیں، جس کو ان 4 میڈل کا اعزاز ملا ہے. تو کیا ہم مسلمان اس دن عید نہ منائیں؟ کیا اس دن خوشیاں نہ منائیں؟ کیا اس دن ہم مسلمان محفلوں کو برگزار نہ کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں؟ آپ کو عید غدیر مبارک ہو. یا حیدر مہجة الزهراء یا حیدر فارس الهیجاء یا حیدر یا علی مولا یا حیدر یا حیدر علی الاعلی اسم من سماه هو من عرشه يا علي نادى قول ابو الزهره باذن ظل نجواه ولمن والاه عادي من عاداه للحشر وياك يا ولي الله